حاضرین مجلس الدروس المہمہ لعامت الامہ، جو کہ شیخ بن باز رحمہ اللہ کا بنایا ہوا ایک چھوٹا سلیبس ہے، اس کو ہم پڑھ رہے تھے اور ہم نے لیسن نمبر 1 کمپلیٹ کیا۔ لیسن نمبر 2 میں ارکان اسلام پر ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ ارکان اسلام میں سب سے پہلا رکن کلمہ شہادہ ہے، اور اس کلمہ شہادہ کے 7 کنڈیشنز ہیں، اور ان 7 کنڈیشنز کو ہم پڑھ رہے تھے۔ کنڈیشنز کو ہم پڑھتے پڑھتے دھیرے دھیرے سمجھتے سمجھتے ہمارا سفر آگے بڑھتا رہا۔ ہم نے علم کے بارے میں پڑھا اور یقین کے بارے میں پڑھا، قبول کے بارے میں پڑھا، انقیاد کے بارے میں پڑھا، صدق کے بارے میں پڑھا، اخلاص کے بارے میں پڑھا۔ آج ہم لوگ المحبہ، محبت کے بارے میں پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ۔ کلمے کی ایک کنڈیشن یہ ہے کہ بندہ محبت کرے۔ کس سے محبت کرے؟ بندے کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کا عنصر رکھا ہے، محبت کا جذبہ رکھا ہے، اور یہ محبت کا جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی ہوتا ہے، انبیاء کرام سے بھی ہوتا ہے، صحابہ کرام سے بھی ہوتا ہے، نیک لوگوں سے بھی ہوتا ہے، ماں باپ سے بھی ہوتا ہے، اپنے بچوں سے بھی ہوتا ہے، اور اپنے دوست احباب سے بھی ہوتا ہے، اور ہر اچھے کام کرنے والوں سے بندہ محبت کرتا ہے۔ لیکن ہم اگر اپنے کلمے کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں، محبت کے مراتب ہیں۔ کس سے کتنی محبت کرنا چاہیے، کس سے کیسی محبت کرنا چاہیے، اس کے کچھ اصول دین کے اندر بتائے گئے ہیں۔ اب اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ بندہ کس سے محبت کرے؟ بندہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرے۔ یہ تقاضا ہے، یہ اس کا ڈیمانڈ ہے، یہ اس کی مانگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے بندہ محبت کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کی محبت اس کی محبت سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ محبت بندہ کر رہا ہے آج۔ سب سے پہلے سب سے ٹاپ لیول کی محبت کس سے ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالی سے ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی کی محبت تمام کے مقابلے میں ہائی لیول کی ہونا۔ قل ان کان آباؤکم، آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے ماں باپ، پیرنٹس، ماں باپ دونوں بھی اس میں آ رہے ہیں۔ قل ان کان آباؤکم وَأَبْنَاؤُكُمْ، تمہارے بیٹے اور بیٹیاں، بیٹے بیٹیاں۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ، تمہارے بھائی اور تمہارے بہن، وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ، تمہاری بیوی، یا اگر بیوی ہے تو شوہر، بیوی شوہر، وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، تمہارا خاندان، تمہارا خاندان، عشیرتکم۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، اور اس کے بعد وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، ہماری پوری پراپرٹی، مال، وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، پورا بزنس، وہ پوری تجارت، وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا، ہمارے وِلے، ہمارے گھر، ہمارے مکان، جو بھی ہم جس میں رہتے ہیں، أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر یہ ساری کی ساری چیزوں کی محبت، یہ پورے کی پورے محبت اور اس کی محبت
اگر ایک پلڑے میں رکھ دیں تو یہ پلڑا ہلکا ہونا چاہیے، یہ پلڑا بھاری ہونا چاہیے۔ کلمے کی جو کنڈیشن ہے نا، کلمے کی جو شرط ہے نا، ماں باپ کا مسئلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مسئلہ ہے، تو ہماری محبت اللہ سے بڑھ کے ہونا چاہیے ماں باپ کے مقابلے میں۔ ماں باپ سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ہے۔ ماں باپ کہہ رہے ہیں بیٹا تم سو جاؤ، اللہ کہہ رہا ہے اپنے نبی کے ذریعے، کیا کہہ رہا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم۔ ماں باپ کی محبت کلوز، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سٹارٹ۔ کسی بھی معاملے میں، ہر معاملے میں ماں باپ کے مقابلے میں محبت اللہ سے بڑھ کر، بیوی کی محبت سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت، بیٹی اور شوہر، بیٹے اور بیٹیوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت، بیوی بھائی اور بہنوں کے مقابلے میں، اور بیوی اور شوہر کے مقابلے میں، پورے خاندان کے مقابلے میں، پوری جائیداد کے مقابلے میں، پوری تجارت کے بارے میں، جتنے ہمارے ولاز ہیں، گھر ہیں، جتنے خوبصورت گھر ہوں گے، کتنا خوبصورت گھر ہوگا، لیکن وہ اس کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ یہ کنڈیشن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت سے بڑھ کے محبت نہیں ہونا مطلب یہ ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی بات جہاں آتی ہے، پہلے اللہ کی بات آمنا و صدقنا، اس کے بعد دوسرے کی بات۔ اچھا، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری کون سی پرسنالٹی ہے جس سے ہمیں سب سے زیادہ محبت کرنا ہے؟ احب الیکم من اللہ ورسولی۔ اللہ کے مقابلے میں بھی کچھ نہیں، نبی کے مقابلے میں بھی کچھ نہیں۔ نبی کی بات جہاں آ جاتی ہے تو یہ سب ایک طرف، نبی ایک طرف، سب ایک طرف۔ صحابی نبی کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، انک لاحب الی من نفسی، آپ کی ذات مبارکہ میری جان زیادہ پیاری ہے، وَإِنَّكَ لَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَلَدِي، میرے بچوں سے زیادہ آپ پیارے ہیں، وَإِنَّكَ لَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي، میری بیویوں سے زیادہ آپ پیارے ہیں، وَإِنَّكَ لَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَالِي، میری پوری جائیداد سے آپ زیادہ پیارے ہیں، سب سے زیادہ آپ پیارے ہیں۔ اللہ کے رسول، میں کبھی کبھی وَإِنِ لَكُونُ فِي الْبَيْتِ، میں کبھی کبھی گھر میں بیٹھا ہوا رہتا ہوں، اچانک آپ کی یاد آ جاتی ہے۔ جب آپ کی یاد آ جاتی ہے تو میں سب کو چھوڑ کر دوڑتے 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 آپ کے پاس آتا ہوں۔ میں رہتا ہوں اپنے گھر کے اندر، اپنے گھر میں رہ رہا ہوں میں، آپ کی یاد آ جاتی ہے تو بس نکل کے میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں اور آپ کو دیکھ لیتا ہوں تو مجھے سکون محسوس ہوتا ہے۔ اور کئی بیٹے بیٹے یہ بھی سوچتا ہوں، اللہ کے رسول ٹھیک ہے، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال 10 سال 15 سال 20 سال، کبھی نہ کبھی آپ انتقال کرنے والے ہیں، کبھی نہ کبھی آپ مرنے والے ہیں، اور میں بھی مرنے والا ہوں۔ جب ہم مر جائیں گے اور آپ جنت کے سب سے اعلیٰ مقام پر رہیں گے اور میں جنت کے سب سے نچلے درجے میں رہوں گا، وہاں پر آپ سے ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی، اس بات کا مجھے ڈر لگا ہوا رہتا ہے۔ اللہ کا رسول، دیکھو آپ صحابہ کرام کی محبت اللہ کا رسول سے کیسے ہے۔ یہاں ہے ٹھیک ہے بھئی، آپ کی یاد آتی، میں ملاقات کرتا ہوں، دیکھ لیتا ہوں تو اچھا لگتا ہے، لیکن وہاں کیا ہوگا؟ وہاں آپ سب سے ٹاپ لیول پہ رہیں گے، میں نیچے لیول پہ رہوں گا، پھر آپ کی یاد آ جائے، آپ کو دیکھنا ہو تو، آپ سے ملاقات کرنا ہو تو کیا طریقہ ہے؟ ہوگا نہیں ہوگا، ڈر لگتا ہے۔ اور حدیث میں ورڈ جو آ رہے ہیں، الفاظ آ رہے ہیں، میں بیٹھ کر روتا ہوں کہ وہاں پر ملاقات ہوگی نہیں ہوگی، دیکھوں گا نہیں دیکھوں گا، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فسکت رسول اللہ، کوئی جواب نہیں دیتے ہیں، خاموش بیٹھتے ہیں۔ کیوں؟ اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں کیا تھا، بھی کیا ہوگا، ملاقات ہوگی نہیں ہوگی، اللہ نے کچھ نہیں بتایا تھا، نبی خاموش بیٹھے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابی کے سوال کا جواب دینے کے لیے آسمان سے فرشتہ نازل فرماتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ ارے بھائی، تم نبی سے جو ہے وہاں پر ملاقات کی بات کر رہے ہو نا، یاد رکھو، اگر تم
اللہ کی بات مانو گے اور نبی کی بات مانو گے تو کیا ہوگا؟ مع الذین انعم اللہ من النبیین، جتنے انبیاء کرام ہیں چاہے وہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے انبیاء ہیں نا، سب سے ملاقات کر سکتے ہو. مع الذین انعم اللہ من النبیین، ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں یوسف علیہ السلام سے، بالکل ملاقات کر سکتے ہیں یوسف علیہ السلام سے. پوچھیں گے ان سے کہ یوسف جب کنویں میں ڈالا گیا تو کیا حال تھا آپ کا؟ جب قید خانے میں تھے آپ کا کیا حال تھا؟ جب آپ کے بھائیوں نے آپ پر ظلم کیا آپ کا کیا حال تھا؟ پوچھ سکتے ہیں یوسف علیہ السلام سے. ملیں گے ابراہیم علیہ السلام سے کہ باپ نے دھکے مار کر نکالا تو کیا حال تھا آپ کا؟ قوم نے انکار کر دیا آپ کا تو کیا حال تھا آپ کا؟ بادشاہ نے آگ میں ڈالا تو کیا حال تھا آپ کا؟ پوچھیں گے ابراہیم علیہ السلام سے، پوچھیں گے شعیب علیہ السلام سے، پوچھیں گے صالح علیہ السلام سے. ملاقات ہوگی موسیٰ علیہ السلام سے، ملاقات ہوگی عیسیٰ علیہ السلام سے، ملاقات ہوگی یونس علیہ السلام سے. پوچھیں گے مچھلی کے پیٹ میں کیا آپ کا حال تھا. مع الذین انعم اللہ من النبیین، انبیاء سے ملاقات ہوگی. من النبیین انعم اللہ من النبیین والصدیقین، صدیقین سے ملاقات ہوگی. والشہداء، جتنے شہید ہیں سب سے ملاقات ہو سکتی ہے. والصالحین، جتنے نیک لوگ ہیں سب سے ملاقات ہو سکتی ہے انشاءاللہ. پورے صحابہ کرام سے، پورے اولیاء اللہ سے جو نیک اور صالح ہیں سب سے ملاقات ہو سکتی. کنڈیشن یہ ہے کہ بھائی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اگر مانو گے تو وہاں پر ملاقات ہونے والی ہے. تو تب صحابی کو خوشی ہوئی، ہاں تو بھائی نبی سے ملاقات کرنے والا ہوں، نبی سے ملاقات کرنے والا ہوں. تو ہماری محبت ان سب کے مقابلے میں اللہ سے بڑھ کر، نبی سے بڑھ کر، اور جتنے اچھے کام ہیں اللہ تبارک و تعالی جن کاموں سے خوش ہوتا ہے ان تمام کاموں سے محبت ہونا. اللہ سے محبت، نبی سے محبت، اللہ اور اس کے رسول نے جن جن باتوں کو کرنے کا حکم دے رکھا ان تمام اچھی باتوں سے محبت، اچھی باتوں سے محبت، اور اچھے کام کرنے والوں سے محبت، اچھے کام کرنے والوں سے محبت. جتنے اچھے کام کرتے ہیں نا محبت ہونا چاہیے. دل میں ہمدردی ہونا چاہیے، دل میں مطلب لگاؤ ہونا چاہیے. الحب للہ والبغض للہ، ہماری محبت اللہ کی خاطر ہے، اس سے کوئی مجھے فائدہ نہیں، لیکن اچھے کام کرتا ہے دل سے محبت ہونا چاہیے، عزت ہونا چاہیے، اکرام ہونا چاہیے. اسے ہمیں کوئی فائدہ نہیں، اس سے کوئی ہمارا مفاد نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی دوستی نہیں، کچھ نہیں. نیک ہے، ہماری محبت اس کے لیے ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. اچھے کام کرنے والوں سے محبت ہونا چاہیے. اور ہر وہ ٹائم جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس سے ہمیں بھی محبت ہونا چاہیے. شب قدر ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، ہمیں اس سے محبت ہونا چاہیے. جمعہ کا دن ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، ہمیں اس سے محبت کرنا چاہیے. ایک ایسی گھڑی ہے جس میں اللہ محبت کرتا، ہمیں اس سے محبت، ہر اچھے ٹائم سے محبت ہمیں کرنا ہے. ٹائم اور ہر وہ پلیس جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اس سے بھی محبت ہونا چاہیے. ہر وہ پلیس، حرم اللہ اس سے محبت کرتا ہے، ہمارے دلوں میں اس سے محبت ہونا، جانے کی خواہش ہونا، رہنے کی خواہش ہونا. مدینہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے ہماری بھی اس سے محبت ہونا. بیت المقدس سے محبت کرتا ہماری اس سے محبت ہونا. مساجد سے اللہ محبت کرتا، مساجد سے محبت ہونا. یہ تقاضا ہے اس کلمے کی جو آخری کنڈیشن محبت، ایسا جذبہ ہمارے دلوں میں ہونا تو یہ کلمہ قابل قبول ہے. اس کلمے کا حق ادا ہو رہا ہے. کس سے محبت؟ اللہ سے، اس کے نبیوں سے، اچھے کام سے، اچھے کام کرنے والوں سے، اور وہ ٹائم، وہ وقت جس سے اللہ محبت کرتا اس وقت سے، اور وہ جگہ جس سے اللہ محبت کرتا ہمیں بھی اس سے محبت ہونا چاہیے. اگر اس طرح کے جذبات ہمارے اندر ہیں تو ہمارا کلمہ سٹرونگ ہے، ہمارا کلمہ قابل قبول ہے. جب اللہ کی بات آتی، ماں باپ کی بات آتی، ماں باپ کو لیا اللہ کو چھوڑ دیا، ہمارا کلمہ انکمپلیٹ. بیوی سے بڑھ کے محبت ہو گئی ان تمام کے مقابلے میں، ہمارا کلمہ کمزور ہو گیا. بچوں سے، بھائیوں سے، خاندان سے، مال سے، تجارت سے، پراپرٹی سے، گھروں سے، اگر ان کی محبت ان سے زیادہ ہو رہی ہے تو کلمہ کمزور ہو جاتا ہے. ہر کوئی مال، کوئی دولت نہیں اللہ کے سامنے، نبی کے سامنے. یہ جذبہ ہے تو
کلمہ اسٹرانگ ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم تمام کے دلوں میں ان تمام چیزوں کی محبت ان تمام چیزوں کے مقابلے میں اسٹرانگ بنانے کی توفیق عطا فرمائیں اور مضبوط بنانے کی توفیق فرمائیں. آمین. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.